سخاوت کا اختیار کرنا جیسے ضروری ہے، ایسے ہی بخل سے بچنا بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق، کہ دو خصلتیں ایمان والے میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل ہے، دوسری بد اخلاقی ہے۔ جو آدمی بخیل ہوتا ہے وہ آدمی بد اخلاق بھی ہوگا، لیکن جو آدمی سخی ہوتا ہے وہ خوش اخلاق ہوگا، یہ عام طور پہ دیکھا گیا۔ تو ہم ان دونوں چیزوں کو جمع نہ کریں کہ بخل بھی آ جائے، بد اخلاقی بھی آ جائے۔ ہم اپنے اندر سخاوت کو، اپنے اندر خرچ کرنے کو اور لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنے کو پیدا کریں۔ اس وقت آپ معاشرے میں جا کر دیکھیں، بہت سارے لوگ ملیں گے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم اپنی ضرورت پہ لگا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے ہم اپنی ضرورت سے آگے بڑھ کر اپنی سہولت اور خواہش پہ لگا رہے ہیں۔ سہولت بھی ایک حد تک گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خواہشات پہ لگانا۔ اچھا، پھر اسی میں سے ایک طبقہ آپ کو ایسا ملے گا جو لوگوں کی ضرورت کو بھی نہیں دیکھ رہا۔ جب لوگوں کے مسائل آتے ہیں تو وہاں پر بخل ہے، وہاں پر ہاتھ کو کھینچ لینا ہے، وہاں پر جیبوں کو تنگ کر لینا ہے۔ تو بھائی بخل سے بچنا ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر عدم توازن پیدا ہوتا ہے، معاشرہ برائی کی طرف بڑھتا ہے۔ بخل کا جو مزاج ہے، بخل کے جو پیچھے نفسیات ہیں وہ کیا ہے؟ ایک تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بخیل آدمی مال کی محبت رکھتا ہے، یہ تو بات ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اس کا نفسیاتی طور پر اثر کیا پڑتا ہے کہ بخیل آدمی اپنی جائز ضرورت پہ بھی خرچ نہیں کرتا۔ ایسے بہت واقعات ہیں کتابوں میں کہ بخیل آدمی اپنی جائز ضرورت پہ خرچ نہیں کرتا۔ اب جب جائز پہ بھی خرچ نہیں کرے گا تو اس کے ذریعے وہ اپنے ذات کا حق بھی مارے گا، حق النفس، پھر حق الاہل، اپنے اہل و عیال کے حق کو بھی مارے گا، اور پھر اور آگے بڑھیں تو حق المعاشرہ، جو معاشرے کے حق ہیں وہ بھی مارے گا، اور جو سب سے بڑا حق ہے وہ ہے حق اللہ، اس کے اندر بھی کوتاہی کرے گا۔ تو ہم اپنے اندر اس بات کو دیکھیں کہ ہم کہیں کنجوسی کی وجہ سے کہیں اللہ کے حق کو تو متاثر نہیں کر رہے۔ اچھا، بد اخلاق آدمی کے نفسیات کیا ہے؟ جو اچھے اخلاق والا ہے اس کی نفسیات کیا ہے؟ اچھے اخلاق والا آدمی ہوگا وہ ہمیشہ سکون میں ہوگا، وہ مثبت مزاج ہوگا، پازیٹیو مائنڈ ہوگا، لیکن بد اخلاق آدمی ہمیشہ نیگیٹو مائنڈ ہوگا، تنقید کرے گا، تبصرے کرے گا۔ آپ ہمیشہ اٹھا کے دیکھ لیں، بد اخلاق آدمی کی آپ جو ہے کہیں پہ پازیٹیو چیزیں نہیں دیکھیں گے۔ وقتی غصہ آنا کوئی منع نہیں ہے، انسان کو آ سکتا ہے، لیکن بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے۔ بد اخلاق آدمی ہمیشہ اعتراض کرے گا، بدگمانی کرے گا۔ اچھا، یہ بھی بد اخلاقی جس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں گالی دے دی یہی بد اخلاقی نہیں۔ جیسے گالی دینا بد اخلاقی ہے، ایسے خیالات کے اندر بھی ایک بد اخلاقی چل رہی ہے اندر سے، اور وہ کیا ہے؟ بدگمان ہونا، کسی کے لیے برے خیالات رکھنا، یہ بھی بد اخلاقی ہے۔ باقی انسان معاشرے میں رہتا ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، تو اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم بد اخلاقی کی طرف تو نہیں بڑھ رہے۔ اچھا، پھر جو آدمی بد اخلاق ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کے بہت سارے لوگوں سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ان پہ خرچ نہیں کرتا، تو بخل کی جو کیفیت ہے یہ بھی آ رہی ہے۔ تو ایمان والے میں دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو بہت خطرناک بات ہے، ایمان والے میں تھوڑی جمع ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنی اولاد کو دیکھیں۔ میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ سب سے بڑی پروڈکٹ ہماری اولاد ہے۔ ہمارا ہر عمل ہماری اولاد پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ ہمارے اکابر میں ہیں حضرت مولانا محمد احسان الحق صاحب دامت برکاتہم، ہمارے یہ وہ بڑے ہیں جنہوں نے ہمیں کئی چیزوں پہ تربیت دی۔ ایک بات بچوں کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے نقال ہوتے ہیں۔ آج والدین اگر ان چیزوں پہ نہیں آئیں گے تو کل اولاد کو کیسے لے کر آئیں گے؟ یہ سوال آپ سے ہے، غور کریں۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com